دوسری جانب عراق جو کبھی سوویت یونین کی سیاست کا گڑھ تھا، اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ بھی شدید تنازعات کا شکار رہا۔ اس وقت ایران میں امریکہ کی حمایت یافتہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، لیکن سن 1989 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب آیا جس نے پورے خطے کی سیاسی وساعت کو الٹ دیا۔ ایران میں انقلاب کے بعد عراق کے صدر صدام حسین نے ایران کو کمزور سمجھا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی جس میں تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد عراق میں صرف 3 سال سکون رہا، لیکن اس کے بعد ایک اور تباہ کن دور کا آغاز ہوا۔ صدام حسین کو امریکہ نے اکسایا کہ وہ کویت پر قبضہ کرے۔ اس اقدام کے نتیجے میں فروری 1991 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ جنگ میں شکست کے بعد عراق کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام حسین کے خلاف بھڑکایا گیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی اور اس خانہ جنگی میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے۔ یہ خطہ بدترین تباہی کا شکار رہا۔ عراق کی اس تاریخ نے دریائے فرات کے کنارے کو نہ صرف جنگوں بلکہ انسانی المیے کا بھی گواہ بنا دیا۔ انسانی جانوں کا ضیاع، سیاسی بحران اور خانہ جنگی کے مسلسل سلسلے نے اس علاقے کو عالمی طاقتوں کے مفادات کی آماجگاہ بنا دیا۔ اقوام متحدہ نے کردوں کے تحفظ کے لیے ایک مخصوص علاقہ قائم کیا جہاں عراقی طیاروں کی پرواز پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ اقدام کرد عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی عراق پر سخت اقتصادی پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ ان پابندیوں نے عام عراقی شہریوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ادویات اور طبی سہولیات کی فراہمی بھی روک دی گئی۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ بچے صرف ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اسی دوران تیل کے بدلے خوراک نامی بدنام زمانہ پروگرام شروع کیا گیا، جس کے تحت عراقی تیل کو سستے داموں خریدا گیا اور اس کے بدلے بنیادی خوراک فراہم کی گئی۔ اس پروگرام میں عالمی سطح پر بدعنوانی کا ایک مافیا سرگرم تھا جو اپنے مالی منافع کے لیے عراقی عوام کا استحصال کرتا رہا۔ نومبر 2008 میں امریکی افواج اور عراقی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت امریکی فوجیوں کو دسمبر 2011 تک عراق سے انخلا کرنا تھا۔ یہ معاہدہ عراق میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے کی ایک کوشش تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خطہ داخلی اور خارجی تنازعات سے باہر نہ نکل سکا۔ بالآخر امریکی فوج عراق سے نکل گئی، مگر اس کے فوراً بعد ستمبر 2013 میں سنی اکثریتی علاقوں میں بغاوت اور شورش کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران دہشت گرد حملوں اور دھماکوں میں بڑی تعداد میں شہری ہلاک ہوئے۔ اندازے کے مطابق 1857 شہری ان واقعات میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد داعش کے قیام کا عمل شروع ہوا، جس نے دریائے فرات کے کنارے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ داعش کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ستمبر 2014 میں شیعہ رہنما حیدر العبادی نے سنی اور کرد رہنماؤں کو ساتھ ملا کر ایک نئی حکومت قائم کی۔ اگلے چند سال داعش کے خلاف شدید جنگ کے سال ثابت ہوئے، جس نے پورے مشرق وسطی کو ایک طوفانی بحران میں دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تحریک نے عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جسے عرب بہار کہا جاتا ہے۔ عرب بہار ایک تحریک تھی جو عرب ممالک میں دہائیوں سے قائم آمریتوں کے خلاف آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر شروع کی گئی۔ یہ تحریک پورے خطے میں ایک انقلابی چیلنج بن گئی، جس کے اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ یہ آزادی، جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد کے نام پر ایک ایسی تحریک تھی جس نے تقریباً ہر عرب ملک میں اچانک سر اٹھایا۔ عرب بہار نے مشرق وسطی کو سیاسی، سماجی اور مذہبی طور پر ایک پیچیدہ بحران میں مبتلا کر دیا جو آج تک جاری ہے۔ ماضی کے برسوں میں یہ سرزمین مسلسل جنگوں، تنازعات اور خون ریزی کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دمشق، حلب، ادلب، موصل اور فلوجہ جیسے شہر ان بدترین حالات کا شکار ہوئے، اور ان کے اثرات نہ صرف عراق اور شام میں بلکہ پورے مشرق وسطی میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ الاسد کی حکومت کے خلاف عرب جہادی گروپوں کی بغاوت اور دوسری طرف ایران کی سرپرستی میں ملیشیا کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 60 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور دنیا کے مختلف حصوں میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو گئے۔ لبنان کے بیرون سے لے کر ایران کے سرحدی علاقوں تک یہ خطہ آج بھی ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اس علاقے کی موجودہ حالت کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جنہوں نے ان فتنوں اور جنگوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو قیامت سے پہلے برپا ہوں گی۔ جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں شہادت اس خطے کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ کئی حلقے انہیں شہید کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ وہ کفر کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس واقعے نے پورے خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔
جون 2022 میں عراق سے ایک حیران کن خبر آئی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے ایک قدیم بستی دریافت ہوئی جس کی تاریخ 3500 سال پرانی بتائی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ بستی سن 1275 سے 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی خطہ ہے جہاں بابل کی عظیم الشان تہذیب نے جنم لیا تھا۔ تاریخ کے مطابق سن 1350 قبل مسیح میں زلزلے کی وجہ سے بابل کو شدید نقصان پہنچا اور ممکنہ طور پر یہ دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا جو اپنے عروج کے دوران تقریباً 2 لاکھ کی آبادی کا حامل تھا۔ یہ کھنڈر 300 کلومیٹر دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ یہ عظیم شہر سلطنت بابل اور قدیم کلدہ کا دارالحکومت تھا جو 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں ذکر ہوتا ہے اور انسانی تاریخ کی ایک عظیم تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ لیکن آج یہ شہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ نہ صرف آثار قدیمہ کے دلچسپ پہلوؤں کا حصہ ہے بلکہ جدید دنیا کے لیے فکر کا موضوع بھی بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک اور اہم حیران کن خبر سے آگاہ کرتی ہیں جو ترکی کے سونے کے ذخائر سے متعلق ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی میں سونے کے بڑے ذخائر کی دریافت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ 22 نومبر 2021 کو ترکی کی نیوز ایجنسی اناتولو نے اطلاع دی کہ ترکی کے مغربی علاقے میں سونے کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ذخیرے میں 999 ٹن سونے کی موجودگی کا امکان ہے جس کی مالیت تقریباً 6 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ یہ رقم کئی ممالک کی مجموعی پیداوار سے بھی زیادہ ہے۔ ترکی کی کھاد بنانے والی کمپنی گیبریڈ اس ذخیرے سے متعلق منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کمپنی کے فارن پیروس نامی منصوبے کے تحت اگلے 2 سالوں میں ذخیرے سے کانگ کا آغاز کیا جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کانگ سے ترکی کی معیشت کو بڑا سہارا ملے گا اور یہ ذخائر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی ترکی نے سمندری سونے کی پیداوار کے حوالے سے تحقیقات کی ہیں۔ اس حوالے سے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا تھا اور آنے والے 5 سالوں کے دوران سالانہ سونے کی پیداوار 100 ٹن تک بڑھانے کا حد مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خبریں سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر ان روایات اور احادیث کا تذکرہ ہونے لگتا ہے جن میں دریائے فرات کے خشک ہونے اور وہاں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ لوگوں میں یہ سوال جنم لینے لگا کہ آیا ترکی کو واقعی دریائے فرات سے سونے کا وہ پہاڑ مل گیا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا تھا۔ ترکی میں سونے کے پہاڑ کی وجہ سے دریا کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق دریائے فرات کے مختلف حصوں میں پانی کا اخراج 117 میٹر ایکڑ فیٹ تک کم ہو چکا ہے۔ اس خشک سالی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ بعض ماہرین اور حلقے یہ رائے رکھتے ہیں کہ ترکی دانستہ طور پر دریائے فرات کو خشک کر رہا ہے تاکہ ممکنہ سونے کے ذخائر تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ دوسری طرف ترکی کی جانب سے خشک سالی کے اثرات کو نظر انداز کرنے کا رویہ بھی ان شکوک کو جنم دے رہا ہے۔ یہ مسئلہ نہ صرف سائنس، معیشت اور سیاست بلکہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی بہت غور طلب ہے۔ کیا یہ وہی وقت ہے جس کی پیش گوئی کی گئی تھی؟ یہ سوال انسانوں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی وسعتوں کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنے اعمال پر غور کریں۔ ناظرین گرامی، دریائے فرات مشرقی ترکی سے نکلنے والا ایک عظیم دریا ہے جو شام اور عراق سے گزرتا ہوا دریائے دجلہ میں شامل ہوتا ہے اور آخرکار خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا قدرتی وسعت، تاریخی اہمیت اور جغرافیائی اہمیت کی بنا پر دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ایک بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ یہ دریا خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس پیش گوئی نے مسلمانوں سمیت دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی متجسس کر دیا ہے۔ شام، عراق اور ترکی کے ارد گرد مختلف صورتوں میں حالات موجود ہیں، کبھی دہشت گردی کے بہانے، کبھی تجارت کے ذریعے، کبھی تیل کی تلاش میں اور کبھی دوستی اور سرمایہ کاری کے لالچ میں۔ ان تمام حالات میں مسلمانوں کو خصوصی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں جن کی پیش گوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ماہرین اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دریائے فرات کا زیادہ تر صاف پانی ضائع ہو چکا ہے اور آنے والے 10 سالوں میں اس کی خشکی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے برعکس ترکی اور شام میں اس دریا پر بڑے پیمانے پر ڈیم کی تعمیر اور فیکٹریوں کے قیام کی وجہ سے پانی کی کمی بڑھ رہی ہے۔ کئی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید ترکی جان بوجھ کر دریا کو خشک کر رہا ہے تاکہ سونے کے ذخائر تلاش کیے جا سکیں۔ حدیث میں واضح طور پر یہ نصیحت کی گئی کہ سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جس کے نتیجے میں خون ریزی اور تباہی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سونے کے اس پہاڑ کے لیے جنگ ہوگی اور اس میں 100 میں سے 99 لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حالات و واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دنیا اس فتنے کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا، لیکن ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور ان آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شام اور ترکی نے دریائے فرات پر کئی بند تعمیر کیے ہیں اور اس کے بدلے مختلف فیکٹریوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات نہ صرف پانی کی کمی پیدا کر رہے ہیں بلکہ دریا کی خشکی کے عمل کو بھی تیز کر رہے ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی توجہ اس فتنے سے بچنے پر مرکوز کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ان آزمائشوں کے لیے تیار رہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں۔